صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جناب جامعہ انجمن احمدیہ سنیہ رحمانیہ کے جتنے ہمارے ذمہ داران تشریف رکھتے ہیں اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج مجھے بڑی اس بات سے خوشی ملی ہے اور کہ میں نے ایک گزارش کی تھی انجمن کے بھائیوں سے کہ ہمارے جو علماء کرام جنہوں نے دین کی خدمات کی ہیں اور جن کی ایک مسلسل دین کی خدمت کرتے ہوئے اس ادارے سے ہزاروں علماء کرام جو ہیں یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، اور وہ ہستیاں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کی جنہوں نے اس انجمن کی بنیاد رکھی اور جن کا مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا کہ علم کا پھیلانا، دین کا پھیلانا، اور دین کے پھیلانے کے لیے علم کا ہونا جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو ہمارے حضرات نے ادارے بنا دیے، بلڈنگ بنا دیے، یہ ایک تقاضا تھا کہ جامعہ بنے، ایک عظیم الشان عمارت وجود میں آئے، یہ ایک تقاضا تھا۔ اور دوسرا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ادارے بن کے پھر اس سے علم کا فیض جو ہے وہ دنیا کو علم کا فیض ملے، دنیا یہاں سے علم حاصل کرے۔ تو یہاں جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہستیاں، یہ بھی اچھا ہوتا کہ جن ہستیوں نے ان اداروں کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کم از کم ان کو بھی ہم کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تو کہ دعائیہ کلمات تو ہم کہہ سکتے تھے، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کم از کم ایک لسٹ تو ہونی چاہیے تھی کہ کون تھے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جنہوں نے ان اداروں کو، جنہوں نے ان کی اس خواہش پہ کہ یہاں علم کا ایک مرکز ہونا چاہیے، اور جنہوں نے ان کے اس حکم پہ لبیک کہتے ہوئے انجمن کی بنیاد رکھی، جامعہ کی بنیاد رکھی، یہاں ایک عظیم الشان ادارہ وجود میں آیا۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر یہ عمارت نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا، اور عمارت ہو اور استاد نہ ہو، اس میں درس نہ ہو، سبق نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ تو صدر ہمارے سیکرٹری صاحب تشریف رکھتے ہیں، دوسرے اکابرین بھی ہیں، ہم اس کا ازالہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جامعہ کے مین انٹری پہ ایک بہت بڑا سنگ مرمر کا ایک پتھر چسپاں ہونا چاہیے
جس پہ ان ہستیوں کے نام سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان ہستیوں کے نام جو ہیں وہ واضح طور پہ لکھے ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی اس ادارے کے اندر آئے اس کو یہ پتہ بھی چلے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ انہوں نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کتنے ہستیاں ہیں جو یہ خواہش ان کی ہوتی ہے کہ ایسے ادارے بن جائیں اور ان سے فیض جاری ہو جائے۔ ادارے بن جاتے ہیں، لیکن وہ ہستیاں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو وہ ادارے فیض دینا بھی بند کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ سید احمد شاہ سلکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ جو یہاں ادارے کا قیام جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس تڑپ کے ساتھ کہ یہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ادارہ بھی وجود میں آیا اور نصف صدی سے زیادہ ہو گئے کہ یہاں پہ اس ادارے کا فیض بھی جاری ہے۔ اور اگر ہم تھوڑے سے وقت کے لیے، آج تو اللہ کا فضل ہے، آج جمعے کی نماز میں میرے خیال میں کتنی دنیا تھی، جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 60-70 لاکھ لوگ جو تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اپنے گھروں سے نکل گئے، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے کونے کونے میں ذیلی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ بنانے والوں کا خلوص جو تھا، ان کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی، وہ ان کا جذبہ جو تھا وہ اتنا مستحکم تھا کہ آج اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے فضل سے یہ فیض جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو ہمیں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو یہ انجمن ہے، جامعہ ہے، غوث کمیٹی ہے، دعوت الخیر ہے، یہ مختلف اس ادارے سے منسلک یہیں سے یہ کونپلیں پھوٹی ہیں، یہیں سے یہ روشنی اٹھی ہے اور یہ ادارے وجود میں آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ آپ کے پاس، ہمارے پاس حضرات کی امانت ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ان اداروں سے یہ جو امانتیں ہمارے حوالے ہیں، ہمیں قدم قدم پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ جس سے اس امانت میں خیانت آئے
یا اس بہت بڑے پروگرام کو نقصان پہنچے. آپ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ادارے جامعہ بنا، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، پھر سلسلہ جو ہے ہماری روحانی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کا استوار کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا سلسلہ ہے. سلسلے کے برکات جو ہے وہ بھی ازر من الشمس ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک ہیں. جامعہ، انجمن، غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ہماری ان اداروں پہ اگر کہ ہمارا بنیادی نعرہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، موٹو کیا ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز جس سے ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق. قرآن سے تعلق جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں قرآن ہدایت نامہ دے دیا، اپنا کتاب خود اللہ کی تصنیف وہ ہمیں ملی. یہ بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں کسی ساتھی کا خط آتا ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ساتھی کا خط آیا، بیٹے کا خط آ گیا، رشتہ دار کا خط آ گیا، تو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب تو میرے خیال میں موبائل کا دور ہے، خط لکھنا اب ختم ہو رہا ہے تقریباً. لیکن یہ خط جب آتے تھے تو ہم حضرت صاحب بنگال میں ہوتے، یہاں سے گاؤں خط جاتا، اور جو ہی ڈاکیا خط لے کے آتا تو ایک عید کا سما ہوتا کہ خط آیا ہے، اور اس سے ہم اتنی خوشی اور محبت ہوتی. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خط بھیجنے والا اگر سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور ہم خوشی سے نہ سمائیں، بھولیں، ہم خوشی سے جھومیں، عید کا منظر ہو کہ خط آیا ہے، تو یہ محبت کا ایک معیار ہے کہ رشتہ دار ہو، بھائی ہو، دوست ہو، جس سے محبت ہے اس کا خط آتا ہے تو ہم ایک خوشی اور مسرت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور پھر بار بار پڑھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھیا؟ ایسا ہے؟ بار بار پڑھتے ہیں. تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، والد صاحب کا خط آئے، بار بار پڑھیں. چاچا جان کا خط آئے، بار بار پڑھیں. استاد کا خط آئے، بار بار پڑھیں. شاگرد کا خط آئے، بار بار پڑھیں. کلاس فیلو کا خط آئے، بار بار پڑھیں. اچھی بات ہے، بار بار پڑھیں. پر جب اللہ کا خط آئے، جب اللہ کا خط آئے تو پھر کیا کرنا ہوگی؟ بے حد پڑھنا ہوگی. اللہ کا خط آئے تو اس کو غلاف میں بند کر کے اور کبٹ کے اندر اس کو تالا لگانا ہے، یا اس کو اگر
دوست اور والد اور عزیز کے خط کو بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ کا جو خط ہمیں آیا ہے ہمیں اس سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہوئے اس کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے. اور یہ کتنی عظمت ہے. لکھنے والا، خط بھیجنے والا پوری کائنات کا مالک ہے. یہ احسان ہے اور محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے کہ وہ ہمیں خط بھیج رہا ہے. رسالہ آتا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی صورت میں وہ ہمیں اپنا خط بھیجتا ہے، اپنا ہدایت نامہ بھیجتا ہے. اور میرے ساتھیوں یہاں پہ فیصلہ بڑا ضروری ہے کہ کیا ہم ایک معیار اگر رکھیں گے تو کیا اپنے عزیز اور دوست اور رشتہ دار اور کے خط اور اللہ کے خط کو ہم برابر کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے. اس قرآن کو بار بار پڑھنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو جامعہ کس لیے بنا؟ سید احمد شاہ سریکوٹی نے یہ ادارہ کیوں بنایا؟ یہ اس لیے بنایا کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کی رب رحیم اور کریم نے جو مہربانی کی ہے اور اس نے قرآن کی صورت میں جو ہدایت نامہ بھیجا ہے اس خط کو پڑھنے کا ذریعہ ہمیں دیا. اور اس میں پھر یہ دونوں فیکٹر ہیں کہ ایک جامعہ ہے اس کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد وہ علماء ہیں جو کہ ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں. تو ہمیں قرآن سے تعلق، پھر قرآن والے سے تعلق. ہماری قرآن سے تعلق قرآن والے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری وہ قرآن کا چلتے پھرتے قرآن کے وہ تفسیر تھے آپ کی زندگی. تو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی زندگی میں ایک ایک لمحہ صحابہ کرام نے اس کو محفوظ بنایا ہے. اس کا علم کو اس کو زیادہ کرنا. اور تیسری جو چیز ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار اور محبت کرنا. یہ تین ہمیں تین چیزیں ورثے میں ملی ہیں. تو اب جب ہمیں یہ تین چیزیں ملی ہیں تو اللہ کا فضل ہے. غوثیہ کمیٹی اسی مشن کو لے کے جا رہی ہے، دعوت الخیر اسی مشن کو لے کر جا رہا ہے، مدرسہ اسی مشن پہ چل رہا ہے، ہمارے اساتذہ علماء اسی مقصد کو لے کے آگے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان اداروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. آج جن علماء کرام کی یہاں پہ مجھے اگر لسٹ ملتی میں ان کے نام لیتا. یہاں کی انتظامیہ کہیں سو تو نہیں گئی؟